میرے ساتھیوں، میں آپ کو ان نوجوانوں کا قصہ سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لے لی تھی۔ وہ نوجوان یونان کے رہنے والے تھے، وقت کے حکمران تھے اور بت پرست بھی تھے، اور وہاں کے باشندوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ ظلم اور بت پرستی کی اس فضا میں چند نوجوانوں نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، سبز باغ بھی دکھائے گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو سینے سے لگائے رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت بت پرستی پر قائم تھی اور بت پرستی کے سوا کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ سوسائٹی گندی تھی اور گندگی کے سوا کسی اور چیز پر راضی نہ تھے۔ ان نوجوانوں کے ایمان کو بڑے سخت امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف حکومت تھی، عہدے تھے، منصب تھے، دولت کی چمک تھی، عیش و عشرت تھی، مادیت تھی، عافیت تھی، سلامتی تھی۔ دوسری طرف ایمان تھا، ایمان کے تقاضے تھے، امتحانات تھے، آزمائشیں تھیں، حکمرانوں کی ناراضگی تھی۔ تو ان نوجوانوں نے اپنے ضمیر سے فیصلہ کیا اور تخیلات کی دنیا میں جا کر اپنے آپ سے مشورہ کیا اور اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ کیا کہا؟ یا اللہ، ہم کریں تو کیا کریں؟ ایمان کو چھوڑتے ہیں تو آخرت تباہ ہوتی ہے، ایمان پر قائم رہتے ہیں تو دنیا تباہ ہوتی ہے۔ اپنے ایمان کو چھوڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، ایمان پر قائم رہتے ہیں تو حکمران ناراض ہوتے ہیں۔ ایمان کو چھوڑتے ہیں تو جہنم اور اس کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایمان پر قائم رہتے ہیں تو فقر و فاقہ اور قید و بند کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایمان کو چھوڑتے ہیں تو یا اللہ تیرا تعلق ٹوٹتا ہے، اگر ایمان پر قائم رہتے ہیں تو خاندان والوں کا تعلق چھوٹتا ہے۔ بڑی کشمکش میں پڑ گئے، لیکن جب انہوں نے عزم کر لیا ایمان پر قائم رہنے کا تو ایمان مادیت پر غالب آ گیا۔ ایمانی منطق نے برہانی منطق کو شکست دے دی، دل نے عقل کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ میں جو تمہارا مالک ہوں، میں نے جب ان کے عزم کو دیکھا، ان کے جذبے کو دیکھا، ان کے یقین کو دیکھا، تو انہی کے اندر میں نے ان کے اندر ہدایت کو دیکھا تو انہیں ہدایت دے دی، اور ہدایت کے اندر انہیں اور زیادہ مضبوط کر دیا، اور ان کے دلوں کو صبر اور استقامت عطا فرما دی۔ فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دے دے اور جب اللہ کسی کو صبر اور حوصلہ عطا فرما دے تو ایسا شخص پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، فرعونوں اور نمرودوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اس کے دل سے ما سوا اللہ کا خوف نکل جاتا ہے،
ان نوجوانوں نے بھی وقت کے نمرودوں کی ساری ترغیبوں اور تحریصوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں کا پروردگار ہے، زمینوں کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پروردگار مانیں گے، کسی اور کو مشکل کشا مانیں گے، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، بڑی بے جا بات ہوگی۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ جب ساری آبادی بھی ہماری خلاف، حکومت بھی مخالف، تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ کی رحمت نے ان کی دستگیری کی اور ان کے دل میں یہ یقین ڈال دیا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے گھر پر، اپنے شہر پر آخری نظر ڈالی اور چل پڑے۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اللہ نے جب قرآن کے اندر ان نوجوانوں کا، ان مومنوں کا ذکر کیا، تو اس کتے کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ کتنا خوش قسمت کتا تھا ان مومنوں کی جس نے صحبت پائی، جس کو صحبت میسر آ گئی۔ ہاں میرے دوستو، نیکوں کی صحبت بڑی نعمت ہے اور بروں کی صحبت بڑا عذاب ہے۔ کنعان اللہ کے نبی کا بیٹا، مگر وہ بروں کے صحبت میں بیٹھا تو وہ برا بن گیا۔ جو عذاب دوسرے کافروں اور مشرکوں پر آیا تو وہ کنعان پر بھی آیا۔ دوسری طرف اس کتے کو دیکھیے جسے اللہ نے اپنے اولیاء کی دربانی کا شرف بخش دیا۔ کیا خوب فرمایا کسی نے، ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دربانی کے لیے غار کے دہانے پر کتا بیٹھ گیا، اور غار میں بھی وہ بیکار نہیں بیٹھے۔ جب تک اللہ کو منظور تھا وہ بعض صحیفوں کا مطالعہ کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ان نوجوانوں نے جب اللہ کی عبادت کی، صحیفوں کا مطالعہ کیا، اور جب اکل و شرب کا سارا ذخیرہ ختم ہو گیا تو اللہ نے ان کو میٹھی اور طویل نیند سلا دیا، اور وہ 309 سال تک اسی غار کے اندر سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے تو ملک کے حالات بدل چکے تھے۔ بت پرستوں کے اقتدار کا سورج ڈوب چکا تھا، اور اب اقتدار پر خدا پرست لوگ موجود تھے، خدا پرست حکمران تھے۔ کل کے جلا وطن آج کے ہیرو بن چکے تھے، ان نوجوانوں کی تلاش میں تھے، لیکن بیداری کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔